وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ حفظ کرے، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں لاکھوں بچے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو حفاظ ہیں، حافظ ہیں، اور قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ پورا خزانہ جو ہے وہ علم کا ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی طے ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو تراویح میں قرآن سناتی ہے، دن رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک عربی میں ہے اور ہماری زبان اردو ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے الفاظ میں سے اردو فہم نکال کر اور چند علامات کو استعمال کر کے آپ کو نماز کا، آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سکھا رہے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی جو ہے یہ ویڈیو ہے۔ ہم جو ہے آپ کو آج علامت تا جو لفظ کے آخر میں نظر آئے گی آپ کو، اس کا فہم بتائیں گے۔ دیکھیں، یہ تا جو ہے جب لفظ کے آخر میں آتی ہے تو یہ ماضی کا اظہار ہے، پاسٹ ٹینس کا ہے، اور یہ تا جو ہے یہ 4 اعراب کے ساتھ آتی ہے۔ دیکھیں، داخل ہونا اردو کا لفظ ہے، اگر اس کے آخر میں تے زبر تا ہو، دخلتا، تو ترجمہ ہوگا تو داخل ہوا، اور اگر تے زیر تی ہو جائے، یعنی باریک آواز نکالا ہے جیسے دخلتی، تو مؤنث ہو جائے گا، تو داخل ہوئی، اور پیش ہو جائے دخل تو میں داخل ہوا، اور دخلت یعنی تے پہ ساکن آ جائے تو اب وہ داخل ہوئی۔ یہی 4 اعراب ہیں، اور اس سے فہم جو ہے بدل جاتا ہے۔ جو آپ نے سنا نا کہ زیر زبر پیش کی تبدیلی سے قرآن میں مطلب بدل جاتا ہے، تو وہ اصل میں بنیادی طور پہ یہی 4 جو ہے وہ علامات ہیں۔ ان میں جو ہے وہ زیر زبر پیش کی تبدیلی سے فہم بدل جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ بنیادی تعارف تو ہو گیا۔ تو دیکھیں، اب پہلا لفظ ہے انعمتا۔ طریقہ کار آپ کو معلوم ہے، بلکہ اب تو یاد ہو چکا ہے، ازبر ہو چکا ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو انعمتا میں علامت کو ہٹا دیں تا، انعام بچا، نعمت بچی، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ انعم، انعام کیا۔ کس نے انعام کیا؟ تا، تو نے، تو انعمتا، تو نے انعام کیا۔ بہت آسان۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، اتباع کرنا، تابع ہونا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا پیروی، تو کون پیروی کر رہا ہے؟ اتباع تا، تو، کیا ترجمہ ہوگا؟ اتبعتا، تو نے اتباع کیا۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، جئتا۔ یہ اردو میں موجود نہیں ہے، یہ آنے کے معنوں میں ہوتا ہے، سامنے لے آنے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ تو جئتا، تو آیا، یا تو سامنے لے آیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جئتا پر زبر ہے تو مذکر ہو گیا، لیکن اگر اسی جئتا کے آخر میں تے جو ہے اس پر زیر ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ جئتی، اب مؤنث ہو گیا، تو آئی یا تو سامنے لے آئی۔ خفتی، خائف سے نکلا ہے، تے پر زیر ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو خائف ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگلا لفظ ہے انزلتو۔ اب اس پہ نہ تے پہ زبر ہے نہ تے پر زیر ہے، اب پیش آ گیا، اور میں نے کیا بتایا تھا کہ تے زبر تا تو مذکر، تے زیر تی تو مؤنث، اور تے پیش ہو جائے تو پھر ہوگا میں۔ انزلتو، میں نے نازل کیا، انعمتو، میں نے انعام کیا۔ دیکھیں وہاں کیا تھا؟ انعمتا سورہ فاتحہ میں کہ تو نے انعام کیا، یہاں کیا رہا ہے؟ انعمتو، میں نے انعام کیا۔ اسلم تو، تے پیش آ گیا، علامت آخر میں ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ
کہ جہاں قرآن پاک میں ترجمہ ہوتا ہے تو سیاق و سباق کے لحاظ سے جو ترجمہ وہاں ہے ہم اس کو یہاں پر اسی طرح لے آتے ہیں تاکہ طلبہ کو آسانی ہو جب وہ ترجمہ کریں۔ پھر آپ دیکھیں کتابت، اب آپ نے جو ہے تے زبر تا بھی پڑھ لیا، تے زیر تی بھی پڑھ لیا، تے پیش تو بھی پڑھ لیا، تو اب ساکن آ گیا، کتابت اس نے کتابت کی۔ کیسے پتہ چلا اس نے؟ جب تے ساکن ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ مؤنث ہے، آخر میں ہوتا ہے تو یہ ماضی ہے، تو کتابت اس نے کتابت کی، کسبت کسب کرنا، کسب ہلال، الکاسب حبیب اللہ یعنی محنت کرنے والا، کمائی کرنے والا محنت سے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کسبت اس نے کسب کیا، احاطت احاطہ کرنا، گھر کا احاطہ اردو میں موجود ہے، تے کیا ہے؟ ساکن ہے، تو احاطت اس نے احاطہ کیا، قدم اقدام، قدم اردو میں موجود ہے، تے کیا ہے؟ ساکن ہے، تو قدمت اس نے اقدام کیے، ماضی ہے، تشابہت تشابہ، متشابہ، مشابہ یہ اردو میں موجود ہے، تے پہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو وہ متشابہ تھی۔ پھر قصد قسوہ، قساوت، سخت دلی کے معنوں میں آتا ہے، تو قصد وہ قساوت کا شکار تھی، یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا چاند، سورج، ستارے، زمین، عربی میں یہ سب مؤنث کہلاتے ہیں، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیے اضاء، زو فشاں، ضیاء الحق روشنی کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک۔ آخر میں کیا ہے؟ تا، تو اضاءت اس نے زو فشاں کر دیا، ربحت، ربح اردو میں موجود ہے لیکن بہت کم مستعمل ہے، ٹھیک، تو اس میں فہم کیا ہے؟ نفع دیا، تو ربحت اس نے ربح کیا یا اس نے نفع دیا۔ پھر آپ دیکھیے انفجرت، فجر پھوٹ نکلنا، روشنی پھوٹ نکلتی ہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ چشمے پھوٹ نکلے، تو انفجرت وہ پھوٹ نکلے، وہ کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا کہ تے پہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اور اس ساکن کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ مؤنث۔ پھر آپ دیکھیں خلت، خالی ہونا یعنی کسی چیز میں کچھ کا ہونا اور پھر اس کا نکل جانا، زمانے میں کچھ کا ہونا اور ان کا گزر جانا، ٹھیک، تو خلا، خالی، خلوت یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں، تو خلت وہ گزر چکی ہے۔ یہ ترجمہ کیوں کیا؟ جہاں یہ لفظ موجود ہے وہاں قرآن پاک میں اس کا مشترک مفہومی ترجمہ یہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کانت، کانت تھی، کانا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہ ہیلپنگ ورب ہے، از، ایم، آر، واز، ور، تھا، تھی، تھے، ہے، اس کا فہم یہ ہے، تو کانت وہ تھی۔ قالت، قالا، قول، قائل، قوالی سب اردو میں موجود ہیں، تے ساکن ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ قالت اس نے کہا۔ پھر لیسا، لیسا کا فہم ہوتا ہے نہیں، یہ اردو میں موجود نہیں ہے، اور تا کیا ہے؟ ساکن ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لیست وہ نہیں تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے تے زبر تا پڑھا، تے زیر تی پڑھا، تے پیش تو پڑھا اور تے ساکن پڑھا۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے علامت ہے وہ ہے تم، اور یہ اردو میں جو ہم تم بولتے ہیں یہ وہی علامت ہے، بس فرق یہ ہے کہ اردو میں ہم تم سے جملہ شروع کرتے ہیں اور عربی میں جملہ تم پر ختم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اردو میں کہتے ہیں نا تم داخل ہوئے، تو تم شروع میں آ گیا، اور اگر میں اس کی عربی بناؤں تو کیا ہوگا؟ دخل وہی اردو کا ہو گیا، اور تم یعنی اردو کا جو شروع تم تھا وہ آخر میں چلا گیا، دخل تم داخل ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے ظلم، تم، ظلم، ظالم، مظلوم اردو میں موجود ہے، تم نے کیا ترجمہ ہوگا؟ ظلم تم نے ظلم کیا، علم تم، علم، معلوم، تعلیم موجود ہے اردو میں، تم وہی اردو کا آ گیا، تو علم تم کو علم تھا، قتل تم، قتل، قاتل، مقتول، فوراً جب بھی کوئی لفظ آئے تو اس کا اردو فہم تلاش کرنے کے لیے اس کی مشتقات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ کون کون سے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں۔ قتال یہ بھی اردو میں موجود ہے، تو قتل تم نے قتل کر دیا،
आमन तुम, अमन, ईमान, अमानत, जाए अमन, ये सारे अल्फाज जो है वो उर्दू में मौजूद हैं। और इस अमन में इस जो मादा है अलिफ मीम नून, इसमें सारे जो है फ़हम मौजूद हैं। तो अमन तुम ईमान लाए, सअल सवाल, साइल मौजूद है उर्दू में, तुम वही उर्दू का तुम। तो सअल तुमने सवाल किया, अकरर इकरार करना, तुम अकरर तुमने इकरार कर लिया। अगला लफ्ज़ है कसब तुम, उर्दू तलाश करें, कसब, कासिब, अल कासिब हबीबुल्लाह, कसब हिलाल, कमाने के मानों में आता है। और आखिर में क्या है? तुम, ये वही उर्दू का तुम है। मैंने आपको बताया था कि उर्दू में तुम जो है वो शुरू में आता है और अरबी में वही तुम जो है वो आखिर में आ जाता है। तो कसब तुमने कसब किया। इस्तकबर तुम, उर्दू निकालें, इस्तकबार, किबरियाई, कबीर, अकबर, ये सारे अल्फाज उर्दू में मौजूद हैं। तुम वही तुम। तो इस्तकबर तुमने इस्तकबार किया। फिर लफ्ज़ है इत्तखज़ तुम, इत्तिखाज़, मुआख़ज़ा, अखज़ करना, उर्दू में मौजूद है। तुम, उर्दू का तुम जो है वो शुरू में आता है, अरबी का तुम आखिर में आता है। तो इत्तखज़ तुमने इत्तिखाज़ किया, तुमने इत्तिखाज़ कर लिया, इसलिए कि अलामत आखिर में है। फिर कुल तुम, कौल, कायल, कव्वाली, ये सब उर्दू में मौजूद है और तुम आखिर में है। तो कुल तुमने कहा। शे तुम, मशीयत, मंशा, ये उर्दू में मौजूद है ना, और तुम उर्दू का तुम है। तो क्या होगा? शे तुमने चाहा, तुमने मंशा के मुताबिक चाहा। तवल्लई तुम, तवल्ला, मुंह फेर लेना। फिर तुम को देखें, आखिर में मौजूद है। तो तर्जुमा क्या होगा? तुमने तवल्ला किया। कुन तुम, ये फिर कुन आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, इज, एम, आर, उर्दू में कहते हैं हैं, थे। तो कुन तुम थे। फिर इद्दअरा तुम, ये उर्दू में मौजूद नहीं है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोपना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालना। तो क्या तर्जुमा होगा? तुम एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने लगे। तो आपने देखा कि तर्जुमा करना कितना आसान है। अल्फाज में से उर्दू तलाश करें और अलामत का फ़हम हासिल करें और तर्जुमा करते चले जाएं। हमारी किताब है अलामती तरीक़ा तदरीस। आप देखें कि इसमें हमने सर्फ़ और नहव उसको आसान अलामात की शक्ल में बयान करने की कोशिश की है। और इन्हीं 3 किताबों पर जो इस अलामती तरीक़ा तदरीस है, इसके साथ हमारी 2 और किताबें हैं, आसान सलात है और पहला पारा अलिफ लाम मीम है। इन्हीं किताबों पर हमने 3 कोर्सेज़ जो है बनाए हैं। एक कोर्स जो है वो हमारा इब्तदाई कोर्स है, जिसमें हम 2 महीने में जो है वो नमाज का तर्जुमा और कुरान का तर्जुमा करना सिखाते हैं। एक हमारा आला कोर्स है, वो 5-6 महीने का है, जिसमें हम पहले पारे की बुनियाद पर पूरे कुरान का इब्तदाई तर्जुमा कराते हैं, बहुत मुख्तसर वक्त में। एक तहकीकी कोर्स है, जो साथी हमारे कुरान का तर्जुमा करना सीख लेते हैं, उनको हम कुरान की अहम इस्तिलाहात जो हैं वो उस पर तहकीक करना सिखाते हैं। और एक कोर्स हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है ये? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। तो हमारे जो तलबा कुरान सीख लेते हैं, उनको हम तरबियत देते हैं और फिर वो ही मुदर्रिस बन जाते हैं, वही दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें हम ये कोर्सेज सिखाते हैं। और सबसे अहम बात कि ये सब फ़ी सबीलिल्लाह है, कोई मुआवजा नहीं, कोई फ़ीस नहीं। बस हम ये चाहते हैं कि दुनिया के हर इंसान तक कुरान पहुँचे, लोग कुरान का ख़ुद से तर्जुमा करना सीखें। बस चिराग से चिराग जलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये तरीक़ा तदरीस आपको आसान लगता है, तो फिर इसको अपने तक ना रहने दें, अपने ख़ानदान वालों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्त रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ। और उसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि हमसे जुड़ जाएँ। कैसे जुड़ जाएँ?
اس طرح جڑ جائیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ چراغ سے چراغ جلے۔ یہ جو بحث ہر جگہ سنتے ہیں کہ امت زوال کا شکار ہے، امت جو ہے وہ ہر معاملے میں پیچھے ہے، قرآن سے دور ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ قرآن سے دور ہے، اور قرآن سے دوری جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون